فرما کر جملہ مومنین و رات کو اس خوشی کی تاریخوں میں بھی یاد کر لیا کرے، انہیں فراموش کرے، اور یہ ان کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، مومنین کو آپ کی طرف سے پہنچتا رہتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقل تعالوا نعذر ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، اسے آئے مبائلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ان مجالس کے طفیل میں واقف ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ عید مبائلہ کیا ہے، مبائلہ کے دن کیا ہوا، تو ظاہر ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اس سوال کا جواب دے دے گی۔ اس لیے دے گی کہ وہ محفل میں اور مجالس میں شرکت کرتی رہتی ہے اور برابر واقعات کو سنتی رہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اجنبی شخص سے پوچھا جائے کہ عید مبائلہ کیا ہے، کہ مبائلے میں کیا ہوا، تو شاید وہ قاصر رہے بتانے سے۔ ہم لوگ ان دنوں میں جو یہ مخصوص دن ہے، اس مخصوص دنوں میں واقعات کو ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تاکہ جن کو نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہو جائے، جو سن چکے ہیں ان کی پھر معلومات میں دوبارہ معلومات حاصل ہو جائے۔ یہ مبائلہ ہے کیا؟ 9 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر کو بڑا اطمینان ہوا کہ وہ تبلیغ کے دائرے کو وسیع کریں، لہذا تبلیغ کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیے۔ دور دراز جو شہر تھے، دوسرے ملک تھے، جہاں دوسری حکومتیں حکومت کر رہی تھیں اور ابھی اسلام وہاں تک نہیں پہنچا تھا، انہیں دعوت اسلام دینا شروع کی۔ انہی میں ایک مقام تھا نجران۔ یہ نجران یمن میں ہے، اور یمن میں ایک مقام ہے سنا، جو وہاں کی راجدھانی ہے۔ اس دور میں سن 9 ہجری میں عیسائیوں کی کثرت تھی اور عیسائیوں کی مرکزیت تھی، بلکہ یوں کہا جائے کہ عیسائی علماء وہاں پر کثرت سے رہتے تھے۔ تو یہ دعوت نامہ سنا یمن پیغمبر کا پہنچا، اور وہاں کے علماء اور پادریوں نے پیغمبر کو کے دعوت نامے کو دیکھا
دیکھا. دیکھنے کے بعد پورا جلسہ ہوا, لوگ جمع ہوئے اور یہ طے ہوا کہ آیا آخری نبی کی بشارتیں سابق کے صحیفوں میں بھی ہیں اور سابق کے انبیاء نے بھی دی ہیں. جناب موسیٰ نے بھی آخری نبی کے بارے میں بتایا ہے, جناب یحییٰ اور زکریا نے بھی بتایا ہے, جناب یوسف نے بھی بتایا ہے, جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی بتا کے گئے ہیں. تو پہلے تو ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے, اوصاف ختم الانبیاء دیکھے جائیں, اور اس کے بعد ایک وقت کی صورت میں یمن سے مدینے کو ایک وقت بھیجا جائے جو جا کر پیغمبر کو قریب سے دیکھیں, ان کے اوصاف اور ان کے صفات کا مطالعہ کریں اور سمجھے کہ آیا یہ وہی آخری نبی ہے کہ جس کا ذکر توریت میں ہے, جس کا ذکر زبور میں ہے, جس کا ذکر انجیل میں ہے, جس کا ذکر صحیفے آسمانی صحیفوں میں ہے, جس کا ذکر سابق کے انبیاء نے کیا ہے. اب یہ تارک دنیا عیسائی راہب تارک دنیا ہوتے تھے, دنیا کو چھوڑ دیتے تھے, لیکن جب پیغمبر کی خدمت میں پہنچے تو دنیا دار بن کے پہنچے. زر برف لباس, ریشمی لباس, سونے کی انگوٹھیاں یہ پہن کر پہنچے آزمانے کے لیے کہ آیا وہ آخری نبی ہے یا نہیں. اب تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ مدینے میں مسجد نبوی میں آئے اور آ کر سلام کیا تو پیغمبر نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور ان کو کوئی جواب سلام نہیں دیا. یہ تھوڑی دیر کے بعد نکل آئے مسجد سے. اب ان کو ایک فکر ہوئی کہ مسلمانوں کے نبی نے تو ہم کو بلایا ہے اور ہم یمن سے یہاں آئے ہیں اور یہ تو بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک دن ہوا, دوسرا دن ہوا, 3 دن مسلسل. اب اس نے اس وقت میں بعض صحابہ سے اس کی وجہ پوچھنا شروع کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہارے نبی نے ہم کو بلایا اور ہم کو سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے. یہ تو اخلاق کے عظیم درجے پر فائد ہے. کہا کہ بھائی یہ بات میں تو نہیں بتا سکتا. پھر علی سے پوچھو. یعنی صحابہ سے عیسائی پوچھ رہے ہیں اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ علی سے پوچھو. اب آپ کو صحابہ میں اور علی میں فرق نظر آیا؟ صحابہ وہ ہیں کہ جو رسول کے پہلو میں بیٹھتے تو ہیں لیکن رسالت مزاج نہیں ہے. کیا کہنا, واہ. نبی شناس نہیں ہے, نبی کی کو جانتے نہیں ہے کہ آیا نبی کی مرضی کیا ہے. اگر کوئی نبی کی مرضی سے واقف ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. کہا کہ یا علی, آپ کے نبی نے ہم کو دعوت دی تھی, خط لکھا تھا اور ہم ان کی دعوت میں مدینے آئے ہیں اور آج 3 دن ہو گیا ہے. آپ کے نبی جو ہے ہم کو سلام کا جواب تک نہیں دیتے. آپ نے سر سے پیر تک دیکھا. کہا کہ کیا اسی شان سے گئے تھے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ اچھا یہ لباس سے جو زربت لباس ہے, ریشمی لباس ہے, ان کو اتار دو, سادہ لباس پہن دو اور یہ سونے کی انگوٹھیاں جو تمہارے ہاتھوں میں ہے انہیں اتار دو اور اس کے بعد پیغمبر کی خدمت میں جاؤ. ان لوگوں نے لباس, سادہ لباس ہے تن دیے, سونے کی انگوٹھیاں اتاری, سادہ بالکل سادے لباس میں پیغمبر کی خدمت میں گئے. تاریخ بتاتی ہے جب ان لوگ پہنچے سلام کیا تو پیغمبر نے جواب سلام بھی دیا, ان کا استقبال بھی کیا اور ان کو اپنی بس میں بھی بٹھانا. چلیے اب پیغمبر نے گفتگو کا آغاز کر دیا.
یعنی گویا مزاج رسالت کے مطابق اب وقت جو ہے وہ آیا ہے۔ آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، صاحب کتاب تھے۔ صاحب کتاب عیسیٰ اللہ نے ان کو انجیل جیسی کتاب عطا کی تھی۔ جو اوصاف جناب عیسیٰ کے تھے وہ پیغمبر علیہ السلام نے دہرائے، اور ظاہر ہے کہ یہ اپنی طرف سے تو کلام ہی نہیں کرتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے مصداق ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں تو ذات جناب عیسیٰ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر نے پھر وہی دہرا دیا۔ پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کی رائے عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ آگے وہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، روح اللہ، صاحب کتاب۔ تو اب انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا عیسائیوں نے کہ ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور آپ اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان یہی اختلاف ہے، ہم بیٹا مانتے ہیں، آپ بندہ مانتے ہیں۔ ہم بیٹا اس لیے مانتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی۔ اب پیغمبر کیا جواب دیں کہ اب دلیل انہوں نے دی ہے عیسائیوں نے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور کوئی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا ہے، لہذا ہم اس لیے ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ تھی عیسائیوں کی دلیل۔ پیغمبر خاموش، وحی نازل ہوئی کیونکہ یہ بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے۔ ان سے کہہ دیجئے مثل عیسیٰ کمثل آدم عند اللہ، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے اللہ کے نزدیک۔ خلقہ من تراب، اللہ نے جسے مٹی سے خلق کیا، کہا ہو جا، آدم ہو گئے۔ ان کی دلیل کیا تھی کہ بغیر باپ کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے دلیل دی جناب عیسیٰ کے لیے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے خلق کیا۔ وہاں تم باپ کی بات کر رہے ہو، یہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ۔ مٹی سے خلق کیا، کہا ہو جا، آدم ہو گئے۔ تو جو اللہ اس بات پر قادر ہو کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اگر اس نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ مستحکم دلیل آ گئی، دلیل پر دلیل آ گئی۔ عیسیٰ اپنی بات پر اڑے رہے۔ جب یہ اڑے رہے، اب آئے مبائلہ نازل ہوئی، علم آ چکا، حجت تمام ہو چکی۔ ان سے کہہ دے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ علم آ چکا، حجت تمام ہو چکی۔ ان سے کہہ دے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ ثم نبتہل، بس اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ اب ظاہر ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے دلیل دے دی۔ اب اس میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟
تو یہ فیصلہ یوں نہیں ہوگا. فیصلہ جمع کرو، بیٹوں کو جمع کرو، عورتوں کو جمع کرو، نفسوں کو جمع کرو، پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، جھوٹوں پر لعنت کرو. جو جھوٹا ہوگا وہ عذاب الہی میں پھر نار ہو جائے گا، جو سچا ہوگا وہ باقی رہے گا. یہ ہے مباہلہ، یہ ہے مباہلہ. عیسائیوں نے اس سے انکار نہیں کیا، راضی ہو گئے، ٹھیک ہے مباہلہ کریں گے. یہ سوچا ہوتا کہ ہم تو عورتوں کو بھی نہیں لائیں، ہم تو بچوں کو بھی نہیں لائیں، وقت آیا ہے. لیکن تیار ہو گئے. پیغمبر السلام نے دوسرے دن سلمان سے کہا، سلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت میں شامل ہیں، یہ کام سلمان سے لیا. جاؤ تم فلاں مقام پر سرخ شامیانہ لگا دو. سلمان گئے، سرخ شامیانہ لگا دیا. وقت معین پہ پیغمبر السلام بیٹی کے گھر آئے. فاطمہ آج تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، اپنے بیٹوں کو بھی لے کر چلنا ہے، تمہارا شوہر بھی ہمارے ساتھ جائے گا. اور نکلے. یہ چھوٹا سا قافلہ نکلا. جس شان سے قرآن صامت کی آیت کے فقرے نازل ہوئے تھے، اسی شان سے پیغمبر اسلام اہل بیت کو لے کر چلے. اگر اب نانا کا فقرہ شروع میں تھا تو حسین کو گود میں لیا، امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑی. اگر نسانہ کا فقرہ درمیان میں تھا تو بیٹی کو پیچھے رکھا. اگر انفسنا کا فقرہ سب سے آخر میں تھا تو علی بن ابی طالب کو سب سے پیچھے رکھا. بس یہ 5 نفوس میدان مباہلہ کی طرف چلے. نصارہ یہ گفتگو کر رہے تھے، اگر رسول عام لوگوں کو لائیں، مجمع کو لے کر آئیں تو ان سے مباہلہ کر لینا، تو اگر خاص لوگوں کو لائیں تو پھر ان سے مباہلہ نہ کرنا. اب جو آتے ہوئے دیکھا کہ رسول آ رہے ہیں، 2 بچوں کو ساتھ میں لا رہے ہیں، ایک خاتون کو لا رہے ہیں اور ایک علی کو لے کر آ رہے ہیں، تو صحابہ مباہلہ میں صحابہ تھے لیکن رسول لے کر نہیں گئے. تماشائیوں کی طرح سے جیسے کوئی کام ہو رہا ہو، مجمع جمع ہو جاتا ہے، اس طرح سے صحابہ کا مجمع جمع ہو گیا تھا کہ دیکھیں آج نصارہ میں اور رسول کے درمیان کیا ہوتا ہے. تماشائیوں کا مجمع تھا. رسول کسی کو لے کر نہیں گئے سوائے ان 4 نفوس کو. نصارہ نے پوچھا صحابہ سے کہ آج یہ رسول کنہیں اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں؟ تو یک زبان ہو کر صحابہ نے کہا کہ یہ رسول کے اہل بیت ہیں. یعنی گویا میدان مباہلہ میں صحابہ کی گواہی مل گئی کہ رسول کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں یہ ایرے غیرے نہیں ہیں، یہ سب رسول کے اہل بیت ہیں. جس نے نہیں پہچانا کہ جس نے نہیں پہچانا کہ چادر یمانی میں کون کون تھا، وہ میدان مباہلہ میں پہچان لے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے. وہاں تو شک تھا کہ کہیں گھر والے نہ ہوں. اب یہاں گھر والے کون ہے پہچان لو. رسول کے ساتھ حسن حسین ہے، فاطمہ زہرا ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. جیسے ہی علماء نصارہ نے پنجتن پاک کو آتے دیکھا، آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے. دیکھو آج ہم نورانی چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. دیکھو ان سے ہرگز مباہلہ نہ کرنا. سلنڈر ہو گئے. ادھر پیغمبر آئے، سرخ چادر کے نیچے بیٹھ گئے. جو نبیوں کی دعا کا طریقہ ہے کہ اپنے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے، ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنے اہل بیت سے کہا کہ جب میں بد دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا.
تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی بد دعا کرنے نہ پائے تھے کہ چلتی ہوئی ہوائیں رک گئی، پرندے آشیانوں میں چلے گئے، درخت کے پتے جھڑنے لگے، یعنی گویا ایک آسان عذاب الہی کا نمودار ہونے لگا۔ علماء نصارہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، یا رسول اللہ ہم آپ سے سلو کر رہے ہیں، آپ سے ایگریمنٹ کریں گے، آپ جو کہیں گے ہم ہر سال آپ کو جزیہ دیں گے۔ تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے، سال میں 2 مرتبہ جزیہ طے ہوا، تفصیلات موجود ہیں کتابوں میں۔ مباہلہ نہیں کیا، جب مباہلہ نہیں کیا، پیغمبر سے ایگریمنٹ کر لیا، سلو کر لی، تب پیغمبر نے ایک جملہ کہا کہ اگر آج یہ نصارہ نجران ہم سے مباہلہ کر لیتے اور ہم بد دعا کر دیتے اور ہمارے اہل بیت آمین کہہ دیتے تو اللہ آسمان سے آگ برساتا اور روئے زمین پر کوئی نصارہ زندہ نہیں رہتا، سب اللہ جو تھا سب کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیتا۔ یہ ہے مباہلہ کا دن، یہ ہے مباہلہ کی کیفیت۔ اللہ نے اہل بیت کے طفیل میں اسلام کو بغیر جنگ کیے ہوئے کامیابی عطا کی، تو یہ دن عید مباہلہ کیوں نہ قرار پائے؟ آج کا دن جس طرح سے عید غدیر ہے، اسی طرح سے عید مباہلہ بھی ہے۔ چلو اہل بیت کی کامیابی کا دن ہے، اہل بیت کی کامیابی کا دن۔ بس عزیزوں، گفتگو تمام ہو رہی ہے، یہاں پر میں اس آیہ کریمہ کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ پیغام پہنچ جائے لوگوں تک۔ آیہ کریمہ کے جملے کیا ہیں؟ ابنانا، نسانا، انفسنا۔ ابنانا جمع کا صیغہ، نسانا جمع کا صیغہ، انفسنا جمع کا صیغہ۔ ایک واحد کے لیے، واحد کا صیغہ ایک کے لیے، تثنیہ کا صیغہ 2 کے لیے، جمع کا صیغہ 2 سے زیادہ کے لیے۔ جمع کے صیغے استعمال کر کے قدرت نے پیغمبر کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ اگر 2 سے زیادہ بیٹے تمہارے ہوں تو انہیں بھی میدان مباہلہ میں لے آنا، اگر 1 سے زیادہ تمہارے پاس عورتیں ہوں تو انہیں بھی میدان مباہلہ میں لے آنا، 1 سے زیادہ اگر کوئی نفس تمہارا ہو تو اسے بھی میدان مباہلہ میں لے آنا۔ ہم نے قید نہیں لگائی ہے 1 یا 2 کی، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور جمع کا اطلاق 2 سے زیادہ پر ہوتا ہے، لیکن رسول خدا ابنانا میں حسن حسین کو لے کر گئے، نسانہ میں 1 بیٹی کو لے کر گئے، انفسنا میں 1 علی کو لے کر گئے۔ پھر میں جملے دہراؤں، حسن حسین بنص قرآنی ابنانا رسول کے بیٹے قرار پائے۔ اگر کوئی اور بیٹا فاطمہ زہرا کا میدان مباہلہ کے وقت میں ہوتا تو وہ بھی میدان مباہلہ میں رسول کے ہمراہ چلا جاتا، نہیں تھا۔ اب رہا نسانہ کا مسئلہ۔ عربی میں نساء عورت کو کہتے ہیں، وومن، نساء، وومن، نساء کا اطلاق 3 لوگوں پر ہوتا ہے، پہلے ماں پہ، دوسرے زوجہ پہ، تیسرے بیٹی پہ۔ اب اگر تاریخ کو آپ دیکھیں تو رسول کی ماں تو حیات تھی نہیں، انتقال کر گئی تھی جناب آمنہ۔ دوسری منزل تھی ازواج کی، تو بھائی سن 9 ہجری میں 11 بیویوں میں
کم سے کم 9 بیویاں موجود تھیں، کیونکہ انتقال کے وقت 11 ہجری میں 9 بیویوں کا وجود پایا جاتا ہے، تو 9 بیویاں تو کم سے کم موجود تھیں۔ اور نساء کا اطلاق ماں کے بعد بیوی پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اطلاق نساء کا لڑکی پر ہوتا ہے، بیٹی پر ہوتا ہے۔ تو اب عالم اسلام کہتا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، تو بھائی اگر کہیں نہیں نظر آئی تو میدان مباہلہ میں نظر آ جاتی، لیکن سوائے فاطمہ زہرا کے کوئی اور بیٹی نظر نہیں آتی۔ اب اس کے بعد انفسنا کا مسئلہ آ گیا۔ انفسنا، اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، جو تمہارے نفس کے برابر ہو، بمنزلہ نفس، انہیں لے کر آؤ۔ اور رسول علی کو لے کر جا رہے ہیں، کسی صحابہ کو لے کر نہیں ہے۔ صحابہ تماشائیوں میں تو شامل ہے، لیکن انفسنا کا مصداق کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ کیا تھی؟ نہ زوجہ کو لیا، نہ صحابہ کو لیا، نہ بیٹیوں کو لیا، یہ تنہا 4 نفوس کو لے کر گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ ثم نجعل علی الکاذبین، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرو اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرو۔ یعنی میدان مباہلہ میں جنہیں لے کر جانا تھا وہ بانصداق صادقین کے ہونا چاہیے تھے۔ اگر صادقین ازواج میں ہیں تو ان کو میدان مباہلہ میں لے کر آؤ، اگر صادقین صحابہ میں ہیں تو ان کو میدان مباہلہ میں لے کر آؤ۔ اس لیے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنا ہے۔ جو ایک دفعہ بھی جھوٹ بول دے پھر وہ سچا نہیں کہلاتا، اس کا شمار جھوٹوں میں ہوتا ہے۔ اور اگر جھوٹا جھوٹے پر لعنت کرے گا تو وہ لعنت اسی کی طرف آئے گی، جھوٹے پر نہیں جائے گی۔ بس سمجھ میں آ گیا کہ رسول خدا اہل بیت کو کیوں لے کر آئے۔ یہاں آئے تطہیر کا حساب تھا، رجس ان سے دور تھا، جھوٹ کا شائبہ نہیں تھا، یہ سب سچے تھے۔ لہذا اس وقت میدان مباہلہ میں لانے کے لیے علی کے علاوہ کوئی سچا نہیں نظر آیا، حسنین کے علاوہ کوئی سچا نظر نہیں آیا، فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی سچا نہیں نظر آیا۔ یہ صادقین کا گروہ تھا جسے میدان مباہلہ میں لا کر رسول پہچانوا رہے تھے کہ اگر قرآن کی آیت کا مصداق تلاش کرنا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو مباہلہ کے میدان میں آ کے دیکھ لینا، علی سچے ملیں گے، حسنین سچے ملیں گے، فاطمہ زہرا سچے ملیں گے۔ چلو محمد اللہم صلی علی محمد یا علی، بس دیکھو یہ میدان مباہلہ میں سچوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ دنیا پہچان لے کہ سچا کون ہے، صدیق کون ہے، صادق کون ہے۔ بعد میں ڈپلیکیٹ بنتے رہیں گے، لیکن رسول نے اوریجنل کو پہچانوا دیا۔ اگر حیات پیغمبر میں کوئی اوریجنل صدیق ہے تو وہ علی ہیں، اگر حیات پیغمبر میں کوئی اوریجنل صدیقہ ہے تو فاطمہ زہرا ہے۔ بعد میں آنے والے ڈپلیکیٹ تو ہوں گے، اوریجنل نہیں ہوں گے۔ اب تم کسی کو کہتے ہو فلاں صدیقہ فلاں صدیق، ہوں گے، رسول کے دور میں تو نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو رسول اپنے ساتھ لا کر صدیق کی مہر لگوا دیتے، علی و فاطمہ حسن حسین کو لا کر صدیق کی مہر لگوا دی، قرآن کی مہر لگ گئی۔ اب ان کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہے۔ اگر ساتھ دینا ہے تو آل محمد کا ساتھ دیتے رہو۔ صلوات محمد۔ میں نے اپنے گفتگو کو تمام کیا، انہی جملوں کے ساتھ ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم مجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا اور اس عظیم تاریخ عید مباہلہ کا جس دن اہل بیت کو کامیابی نصیب ہوئی، تمام
عیسائیت پر کیوں کہا جائے کہ بڑا احسان ہے آل محمد کا عیسائیت پر. اگر آل محمد نہ ہوتے تو عیسائیت تباہ ہو جاتی. پیغمبر کا جملہ ہے کہ اگر ہم بد دعا کر دیتے اور اہل بیت آمین کہہ دیتے تو آسمان سے اللہ آگ برساتا اور روئے زمین پر کوئی نصارہ باقی نہیں رہتا. یہ روئے زمین پر نصارہ کا وجود، عیسائیوں کا وجود جو ہے یہ اہل بیت کا مرہون منت ہے. بے شک. پروردگار بطفیل محمد والے محمد علیہ السلام ہم لوگوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے. جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا. جو لوگ قرضدار ہیں ان کو مال خرچ عطا فرمائے. جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے. جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں جو مومنین خیر میں ان کو رہائی مقامات مقدسہ کی عبادت فرمائے. ہمارے زمانے کے ایمان کے ظہور میں تعریف فرمائے. ہم لوگ کا شمار ایمان کے راستے مددگاروں میں فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.